اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ ناظرین کرام، آج 11ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 10ویں پارے کے آخر میں ان منافقین کا ذکر تھا جو جہاد میں نہ جانے کے لیے ہیلے بنا رہے تھے۔ 11ویں پارے کی ابتدا میں بھی اہل نفاق کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک سے واپسی پر راستے ہی میں اطلاع دے دی تھی کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف قسم کے عذر پیش کریں گے کہ ہم انتہائی سخت مجبوریوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک نہ ہو سکے، ورنہ ہم نے جانے کا تو پختہ ارادہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور منافقوں نے قسمیں کھا کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروت اور شرافت کی بنا پر حقیقت کو جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کی اور انہیں جھوٹا قرار نہیں دیا۔ منافقوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی صفات بیان فرمائی ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو مسلمان غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ وہ 10 تھے، ان میں سے 7 حضرات کا اس آیت میں ذکر ہے جنہیں اپنے غلطی پر ندامت ہوئی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک سے واپسی سے پہلے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا، یہ کہہ کر جب تک خود اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر کے نہیں کھولیں گے اس وقت تک ہم یہیں بندھے رہیں گے۔ پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں کھول دیا گیا۔ منافقوں نے یہ خطرناک سازش رچی۔ انہوں نے مسجد کے نام پر ایک عمارت تعمیر کی جس کا مقصد ایک ایسا محاذ بنانا تھا جس کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو پناہ دی جائے۔ اس مسجد کا نام مسجد ضرار رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے افتتاح کی درخواست کی تھی، مگر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں کھڑا ہونے سے بھی منع فرما دیا۔ چنانچہ اس مسجد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ مسجد ضرار کے مقابلے میں مسجد قباء کا اور اہل نفاق کے مقابلے میں ان اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو اپنے مال اور اپنی جانیں حصول جنت کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کر چکے ہیں۔ ان اہل ایمان کی تو ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جو ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ 9 صفات ہیں جو ہر مومن کو اپنے اندر لانی چاہیے۔ غزوہ تبوک میں شرکت سے جو لوگ محروم رہ گئے تھے ان میں 3 ایسے مخلص مسلمان بھی تھے جن کے اخلاص و ایمان میں کسی کو شک نہیں تھا۔ وہ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ اجمعین تھے۔ ان تینوں نے کوئی عذر نہیں تراشا بلکہ صاف صاف اعتراف کر لیا کہ پیچھے رہ جانے میں سراسر ہماری غلطی، ہماری اپنی غلطی، سستی اور کاہلی کا دخل تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں آتا تب تک ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، یہاں تک کہ بیویوں سے بھی الگ رہنے کا حکم دیا گیا۔ بالآخر 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول کی۔ یہ اعلان ان کے لیے اتنی بڑی بشارت تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جانا ہے آج سے زیادہ بہتر اور مبارک دن تم پر نہیں آیا ہے۔ ان حضرات کی توبہ کے قبول کا ذکر آیت نمبر 117 118 میں ہی۔ اللہ تعالیٰ نے متقی بننے کا طریقہ بتلایا ہے کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، پرہیزگار بننا چاہتے ہو تو سچے لوگوں کے ساتھ رہو جو خدا سے ڈرتے ہیں، اور متقین کے لیے لفظ صادقین فرمایا ہے کہ یعنی وہ لوگ جن کے خلوت یعنی تنہائی اور باہر کی زندگی ایک جیسی ہے،
تو متقی بننے کا سب سے آسان اور بہترین نسخہ ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو تنہائی میں بھی پاک باز ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایسا پیغمبر ہم نے تمہیں دیا ہے جو تم میں سے ہے اور افضل ہے، جس کو تمہاری تکلیف پر تکلیف محسوس ہوتی ہے، تمہاری دنیا اور آخرت کے مقابل کے بارے میں بہت حریص اور بہت زیادہ فکر مند ہے، تمہارے لیے مہربان ہے۔ سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اگر کفار اعراض کریں، منہ پھیریں اور دعوت قبول نہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ سورہ یونس یہ مکی صورت ہے، اس میں 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا قصہ ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں ایمان کے بنیادی ارکان اور عقائد بالخصوص قرآن کریم سے بحث کی گئی ہے۔ صورت کی ابتدا کتاب اللہ اور رسول اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتایا گیا ہے کہ خاتم المرسلین کی نبوت و رسالت سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آتا رہا ہے۔ اس نظام اور دلائل قدرت میں غور و فکر کے بعد انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، تکذیب کرنے والے اور تصدیق کرنے والے۔ تکذیب کرنے والوں کا انجام آگ ہے اور تصدیق کرنے والوں کا انجام دائمی باغات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ مشرکین سے تلقین کے انداز میں سوال کریں کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے؟ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ قرآن کریم کی صداقت کے حوالے سے انہیں چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھا دو اور اس مقصد کے لیے عرب و عجم میں سے جسے چاہو بلا لو۔ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو اس وجہ سے ناممکن سمجھتے تھے کہ جب انسان مر کر مٹی میں مل جائے گا تو قیامت کے دن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مٹی کا یہ ذرہ فلاں انسان ہے اور یہ ذرہ فلاں انسان ہے؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کو اپنے علم پر قیاس نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ کائنات کی کوئی چیز خواہ چھوٹی ہو یا بڑی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ان ذرات کو اکٹھا کر کے انسان بنانا کیا مشکل ہے؟ قرآن کریم کی اعلیٰ صفات بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، دلوں کی بیماری کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے، تو کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ یہ لوگ اس سے خوش ہوں۔ یہ اس مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ توحید کے دلائل، بعض بات الموت کا یقینی ہونا اور قرآن کریم کی صداقت بیان کرنے اور مشرکین کے گڑھے ہوئے عقیدوں کی تردید اور نصیحت کے لیے 3 قصے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جن کی عمر اور زمانے تبلیغ تمام انبیاء علیہم السلام سے زیادہ طویل، مگر ان کے متبعین یعنی ماننے والے 40 یا 80 تھے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے فرعون جیسے خدائی کے دعوے دار کا مقابلہ کیا۔ تیسرا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے اور انہی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا صراحتاً نام 4 جگہ آیا ہے اور 2 مقامات پر انہیں مچھلی والے کی صفت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے، بالآخر قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والوں نے سمندر میں طغیانی کی وجہ سے انہیں سمندر میں ڈال دیا۔ ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا،
بالآخر چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد، عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے۔ انہوں نے آہوازاری اور توبہ و استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ یہ 3 قصے ذکر کرنے کے بعد مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ کفر اور شرک سے باز نہ آئے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو بشارت سنائی گئی ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ ہماری سنت ہے کہ ہم بالآخر اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ جیسے حضرت سورہ یونس کی ابتدا قرآن حکیم کے ذکر سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کی انتہا بھی اس سچی کتاب کی اتباع اور پیروی کے حکم پر ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، فرما دیجئے اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق یعنی قرآن آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اس ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس گمراہی کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، اور میں اللہ کے نبی تم پر وکیل نہیں ہوں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی کی اتباع کیجئے جو کلام آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Please subscribe, like and share this video, and hit the bell icon for latest update of video.